الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. کچھ جمعے میں نے علم غیب کے موضوع پر کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں. انشاءاللہ پھر کبھی آیت آئی تو مزید گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاننے والا ہے ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا، تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے. اور میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے بہت جو آیات سنی، ان میں جو بیان آپ کے سامنے ہوا اس میں جو تفصیل آئی، کافروں نے ہمیشہ نبیوں کو یہی کہا کہ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ پکڑ ہوگی عذاب ہوگا تو وہ عذاب لے آؤ. یہ مزاج ان کا، بجائے اس کے کہ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، بھلائی کو اپنانے کی بجائے وہ آگے سے لے آؤ جو عذاب لے آنا ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں
اس عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے تو یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے سامنے میری ظاہری حیات میں ان کافروں پر دنیا میں عذاب آئے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا. اس طرح کہ مجھے کافروں کے عقیدے، اعمال اور ان کے عذاب سے بچانا. یہ دعا امت کو سکھانے کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے. انبیاء کرام جتنے ہیں کم و بیش، ایک حدیث میں 1,24,000 کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 2,24,000 کا ذکر. اس لیے ہم ساتھ میں کم و بیش، کم یا زیادہ کا لفظ لگا دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم زیادہ جتنے نبی آئے وہ سب گناہوں سے معصوم ہیں. یہ یاد کر لے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں. ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا، حفاظت میں ہونا، اور ایک ہے معصوم ہونا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا. تو ان کی موجودی میں، نبیوں کے موجود ہوتے ہوئے کافروں پر دنیاوی عام غیبی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، آپ کا رب ان پر عذاب نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں. تو انبیاء کی موجودی، ان کا موجود ہونا ہم سے کتنی بلاؤں کو، عذاب کو ٹالتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو ان پر یہ عذاب آنا تو ایسے ناممکن ہے جیسے دو معبود ہونا، یعنی دو خدا نہیں ہو سکتے، تو نبی کی موجودی میں ان پر یہ عذاب نہیں آ سکتا. پھر آگے بیان کہ اللہ تعالی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا، وہ جس سے چاہے پوچھے. تو اب یہ کہ آپ کی حیات ظاہری میں کافروں پر کس طرح عذاب بھیجیں کہ اسلام لانے والوں کو فتح عطا فرمائیں. یہ کافروں پر عذاب ہو جائے گا کہ اسلامی فتوحات ہوں اور آپ کافروں کو شکست خوردہ دیکھیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دکھا دیا. بدر میں، دوسرے مقامات پر غزوات و سرایا ہوئے، مسلمانوں کو فتوحات ملی اور کافروں کو ہزیمت ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ نے ان کو دکھایا. وہ عذاب جو تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ مراد نہیں، کیونکہ اس کے متعلق وعدہ ہو چکا کہ نبی کے ہوتے ہوئے ایسا عذاب نہیں آئے گا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، اس سے امکان کذب یعنی جھوٹ کی گنجائش نکالتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. غیب سے پتھر برسنا، صورتیں مسخ ہو جانا،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے نبی سے اس کا وعدہ کر لیا تھا۔ پہلی امتوں پر یہ عذاب آئے، ان کے بندے رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے تو وہ بندر بنے ہوتے تھے، تو ان پر یہ عذاب آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے، تو اس کا وعدہ ہو چکا تھا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا، اس لیے اللہ نے ایسا، اونچی کہیے گا، نہیں۔ یہاں دو ایک باتیں آپ کی مزید آسانی کے لیے عرض کر دوں۔ ہم لوگ اللہ تعالی کے لیے یہ جانتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ مہربان۔ اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس کے مثل ہونا یعنی اس جیسا ہونا بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ وہ بڑا مہربان، پھر ڈرانے کی، عذاب کی باتیں کیوں؟ کہ اتنی مہربانی کے باوجود اگر سرکشی کرو گے، اتنی عنایات کے باوجود اگر حد سے بڑھو گے، تو پھر سزا سے بچ سکتے، کیونکہ پھر نظام نہیں بگاڑا جائے گا۔ بہت زیادہ مہربانی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، اگر ٹھیک نہیں رکھو گے تو پھر مہربانی نہیں ہوگی، پھر سختی ہوگی۔ انسان پرہیز نہ کرے تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پھر کاٹنا پڑتا ہے، پھر ناسور نکالنا پڑتا ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس پر وہ سختی کی جائے۔ جب اس پر مہربانی ہے تو اس کو اس مہربانی میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وعد کا لفظ یوعدون نعدہم، یہ خیر اور شر دونوں قسم کے وعدے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم اسے دیکھتے ہیں، اللہ نے وعدے بھی فرمائے ہیں، وعید بھی فرمائی ہے۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ڈر سنایا گیا ہو۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ دھمکی کر لیتے ہیں، دھمکی اس کا ترجمہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں، یا اللہ اگر ان پر میری حیات ظاہری میں عذاب آئے تو مجھے ان کے عذاب کا ساتھی نہ بنانا، بلکہ مجھے ان سے صحیح سالم الگ کر کے بچا لینا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کفار کے لیے، کافروں کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، ان کا مقدر ہے شدید اور سخت عذاب، اور خدا ترس انسان کو عذاب الہی سے ہر وقت بچنے کی، ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر نہ برا بچتا ہے نہ ہی نیک بچتا ہے۔ تو جو عذاب کے مطالبے میں جلدی کرتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب، آج ہمارا مزاج بھی کچھ ایسا ہو گیا۔ صاف لفظوں میں ہمارے مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان
یہ باتیں کر دیتے ہیں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھا جائے گا، دکھا لو، کر لو، اس طرح کی بات۔ کوئی ان سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، آگے سے یوں کہتے ہیں ہم، تو یہ باتیں اچھی نہیں۔ ہمیں اس طرح کے لفظ کہتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے سر میں درد ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو تو بتائیے کیا حال ہو جاتا ہے۔ وہ درد بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، چاہے جائے کہ ہم کہیں عذاب آئے اور ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں چلے۔ یہ اس طرح کے لفظ کہنا معاذ اللہ بڑی سخت بات ہے۔ ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، تمسخر کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ عذاب الہی عام ہو تو، یہ دھیان سے سن لیں، عذاب الہی عام ہو تو اس میں نیک بھی پس جاتے ہیں، اور مالک کی مرضی وہ جیسے چاہے کرے۔ ایسے وقت کسی نیک کا عذاب میں مبتلا ہو جانا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے برا کہا جائے گا۔ کیا مطلب اس معاشرے کا حصہ رہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم تو آج نصیحت سے بھی ڈرتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں کرو بھئی، کہیں مجھ پر مصیبت نہ آ جائے۔ تو جو سچ نہیں بولتے، روکتے نہیں ہیں، پھر وہ بھی ساتھ میں پس جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا، فرشتوں کو کہا اس بستی کو الٹ دو، اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، پلٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس میں ایک تیرا نیک بندہ ہے جس نے کبھی گناہ نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، نیک ہے، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ یا اللہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں۔ اب وہ ماں باپ یا وہ بڑے جن پر ذمہ داری ہے، ماں ہو، بڑی بہن ہو، بڑا بھائی ہو، دادا دادی، نانا نانی، استاد پیر، وہ غلط بات پر روکیں ٹوکیں نہ۔ انداز صحیح ہونا چاہیے، سمجھانے والا، ذلیل کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ روکیں نہ ٹوکیں تو بتائیے وہ بھی مجرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم آپ کے ساتھ وعدے کے مطابق عذاب بھیجنے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کریں۔ مؤخر کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس میں تاخیر دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں یا ان کے آنے والی نسلوں میں ایماندار ہیں۔ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں یار یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے، تو وہ میری آپ کی سوچ ہے۔ قدرت کیا ہے، رضا کیا ہے، مشیت کیا ہے، وہ ہم جانتے نہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ مثلا اس وقت برما کا جو ملک ہے جس کو میانمار کہتے ہیں، اب وہاں پر انسانوں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو نہ آنکھ دیکھ سکے نہ کان سن سکے۔ وہ گلا یا کوئی رگ کاٹ کر کس طرح خون نکالتے ہیں، جسم کے کتنے ٹکڑے کرتے ہیں، کس طرح بھونتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کچھ تصویریں انٹرنیٹ پہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے ساری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں کہا گیا تمہارے سامنے برائی ہو ہاتھ سے روکو، اتنی طاقت نہیں رکھتے ہو ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے برا کہو، اس کے خلاف صدا بلند کرو، آواز لگاؤ۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھو،
اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج 56 سے زیادہ اسلامی ملک موجود ہیں، 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، اس کے باوجود یہ چھوٹا سا ملک، اس کے چند افراد مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور باقی مسلمان بول تک نہیں رہے۔ روکنا، جا کے کچھ کرنا تو دور کی بات، بول بھی نہیں رہے، آواز بھی نہیں لگا رہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ پھر پکڑنا تو ہمیں چاہیے جو ہم اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ اسی لیے کسی سمجھدار نے کہا تھا، بندے نے شکایت کی جی دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا شکر کر کہ تیری خطا پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ ادھر دھیان نہیں دیتا کہ تو نے خطا کی ہے مگر فوراً پکڑ نہیں ہوئی، ادھر شکایت کر رہا ہے دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، تو خود کیا کر رہا ہے، تیرا اپنا کیا حال ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ جب تو اس کو پورا نہیں کر رہا تجھے قدرت سے شکایت کا کوئی حق نہیں ہے، اور شکایت کا تو کسی صورت بھی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ہم قادر ہیں مگر محبوب آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ان پر یہ عذاب نہیں آ رہا۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم سے مراد مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اس ظلم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شرک۔ مہربانی، ان کے جیسے عقیدے ہیں، جیسے عمل ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہ کرنا۔ شرک اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو تفصیل سنائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دین میں انسان کا شرک کرنا 2 قسم سے ہے۔